اچھا، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جب زمینیں کم ہیں تو اس کو ہم فلر پلانٹ کہتے ہیں یا فلر کراپ کہتے ہیں، اگر کوئی مطلب اس کے گندم وغیرہ اس میں نہیں اگاتے. جس طرح میں نے بتا دیا کہ اگر گندم اگانا ہے تو اس کی اور ریکوائرمنٹ ہے، جی بالکل. اگر وہ نہیں ہے تو اس کی پھر الگ ریکوائرمنٹ ہے. اور میں زمیندار بھائیوں کو مطلب ہے کہ اگر وہ لگانا چاہتے ہیں تو مشورہ ایک ٹیکنیکل بندے سے کر کے پھر اکارڈنگلی پلان کرنا چاہیے. اچھا، اکثر ہمارے ساتھ چونکہ میں نے بتا دیا کہ ہمارے ساتھ زمینیں کم ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ زیتون 15 یا 18 سے لگاتے ہیں اور درمیان میں وہ جو ہے نا ایک فلر پلانٹ لگاتے ہیں. فلر پلانٹ کیا ہے؟ اس میں جو ہے نا لیمبو لگاتا ہے یا اس میں کوئی اور جو ہے نا فروٹ لگاتا ہے. مطلب یہ 2-4 سال جو مطلب اس کے 5 سال میں جب اس کے فروٹ آئیں گے تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے ارلی فروٹس والے ہمارے ساتھ پلانٹس ہیں وہ لگاتے ہیں تو یہ 2-4 سال اس سے تھوڑا بہت اس سے انکم لیتے ہیں. جب مطلب کہ زیتون اسٹیبلش ہو جاتے تو درمیان میں یہ خود بخود جو ہے نا اس کی عمر بھی 8-10 سال ہوتی ہے، جیسے میں نے لیمن کا کہا، تو وہ خود بخود ختم ہو جاتے اور پھر اس کو کاٹ دیتے. تو اس دوران مطلب ہمارے ساتھ ایک بہت سکسیسفل سٹوریز ہے مختلف علاقوں میں، جیسے مانکی شریف میں ہے اور میں نام بھی لوں گا، صلاح الدین ایک فارمر ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے 43 ایکڑ پہ جو ہے نا زیتون بھی لگائے ہے اور اس میں مطلب فلر کراپ جو ہے نا ایز اے فلنگ پلانٹ جو ہے نا انہوں نے اس میں لیمن لگایا ہے اور وہ دونوں سے انکم اب ان کی شروع ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ زمیندار بھائیوں کو اگر وہ مطلب ہے کہ ایک ایریا مطابق لوکیشن وائز اس کے ساتھ ایریا اویلیبل کیا ہے اس کی، اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ساتھ مشینری کس طرح ہے، اکارڈنگلی بھی ہم اس کو کچھ ٹیکنیکل ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس باغ پہ اسی طرح آپ نے ٹیکنیکس کو اپلائی کر کے آپ کے لیے بہتر رہے گا. تو مطلب یہ کہ ویسے نارملی 18 سے لے کے 22 تک جو ہے نا فیٹ تک جو ہے نا رو ٹو رو پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس ہے. اور باقی جو ہے نا مطلب 15 بی لگاتے ہیں، 16 بی لگاتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا سکسیس سٹوری ہے. ابھی تو مطلب دنیا جو ہے نا وہ تو کافی آگے جا چکے تھے، اس کو تو مطلب ہے کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹنگ پہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ قریب لگاتے ہیں. اور اس میں تو یہ ہے کہ مطلب 10 بائی 10 فٹ بھی انہوں نے شروع کیے، 8 بائی 8 بھی انہوں نے شروع کیے. لیکن ہمارے ساتھ چونکہ ابھی تک وہ میکنائزیشن یا مطلب ہے کہ جو مشینی کاشتکاری ابھی تک نہیں آئی ہے، تو اس وقت میں زمیندار بھائیوں کو وہ ریکمنڈ نہیں کروں گا، لیکن کم از کم 15-16 فٹ جو ہے نا وہ یا 18 مطلب ہے کہ دا بیسٹ ہے اس کے 18 بائی 18 لگایا جائے. اچھا سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ 1 ایکڑ پہ یا 5 ایکڑ پہ یا 10 ایکڑ پہ جتنی بھی زمین دستیاب ہے کسی کے پاس، اگر وہ زیتون کے درخت لگاتا ہے تو کیا اس کو مختلف ورائٹیز لگانی چاہیے؟ اس میں آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ شور، جس طرح مطلب ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے پالینائزر کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ 2-3 ویرائٹیز لگائیں گے تو مطلب ہے کہ اس کی پیداوار پہ اثر پڑے گا، اس کی پیداوار اچھی ہوگی بجائے کہ وہ ایک ویرائٹی لگائے. تو بہتر یہی ہے کہ 2 ویرائٹی یا 3 ویرائٹی لگائے یا اس کے ساتھ پالینائزر لگایا جائے، تو اس سے اس کی جو ہے نا پیداوار مطلب ہے اچھی رہتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو میں اس وقت ایکسپلین بھی کر رہا تھا کہ آپ نے فروٹس کے بارے میں کہا، زیتون جو ہے نا یہ مطلب الٹرنیٹ بیئرنگ پلانٹ ہے. الٹرنیٹ بیئرنگ سے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سال فروٹ دے گا، دوسرے سال نہیں دے گا، جو کہ ہمارے بہت سارے اس میں ایپل میں، سیب میں بھی ہے، دوسروں میں بھی ہے. اچھا، اگر آپ کی مینجمنٹ صحیح ہے، پانی مطلب پروننگ، انسیکٹ کنٹرول، مطلب ڈیزیز وغیرہ یہ سارے آپ کے کنٹرول ہے، تو آپ اس کو الٹرنیٹ بیئرنگ کو ختم کر سکتے ہیں. اچھا، ایک سال آپ کو اچھی بیئرنگ دے گی، دوسری سال بجائے کہ کوئی فروٹ نہ دے، فروٹ دے گا، وہ پچھلے والے سال سے کم دے گا لیکن فروٹ دے گا. تو اسی لیے اگر آپ اس کی صحیح مینجمنٹ کریں، اس کی صحیح بیئرنگ مطلب ہے کہ اس کی مطلب صحیح طریقے سے اس کو دیکھ بھال کر لے، تو آپ کو جو ہے نا ڈیفینیٹلی جو ہے نا آپ اس کو الٹرنیٹ بیئرنگ کو کم کر سکتے ہیں. لیکن زیتون کا جو باغ ہے اس میں مختلف اقسام کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گرافٹنگ بھی ہوگی تو اگر 500 درختوں میں گرافٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں سے 3-4 اقسام کے الگ الگ اقسام کی گرافٹنگ ایگزیکٹلی، تاکہ اچھا پھل آ سکے. اس میں پولینائزر بھی شامل ہوگا. تو یہ بہت بنیادی معلومات ہیں جو ہم آج احمد سعید صاحب سے حاصل کر کے عوام تک پہنچا رہے ہیں. سر، آج کل سب سے اہم سوال اور جو بار بار کیا جاتا ہے، نئے پودے کہاں سے ملیں گے اور گرافٹ کہاں سے ملیں گے اور گرافٹ کی ٹریننگ کون دے گا؟ تو خاص طور پر ہم کیونکہ اس وقت KPK کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کا جو محکمہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا لوگ اگر پودے حاصل کرنا چاہیں لگانے کے لیے تو وہ کہاں سے حاصل کریں گے،
اور گرافٹ کہاں سے حاصل کریں گے؟ گرافٹ کی ٹریننگ کون دے گا گرافٹنگ کی ان کو؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ابھی پروگرام چل رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ ہم زمینداروں کو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو مطلب مرکز کا جو ایک پروجیکٹ ہے، پی ایس ڈی پی پروجیکٹ ہے، ہم اس کو جو بھی مطلب ہے کہ اگر آرچرڈ لگانا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اگر وہ ہمارے کچھ ضروریات ہے اگر وہ اس پہ پورا اترتے ہیں تو ہم اس کو فری آف کاسٹ جو ہے نا اس کو پلانٹس دیتے ہیں۔ گورنمنٹ فری پلانٹ دے رہی ہے؟ گورنمنٹ انڈر دس پروگرام گورنمنٹ جو ہے نا فری پلانٹس دے رہے ہیں، اور یہ آپ کو میں نے بتایا کہ اچھی اچھی ویرائٹیز ہے وہ اس کو دے رہے ہیں۔ یہ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروگرام۔ لیکن لوگوں کو تو ایک عام امپریشن یہ ہے کہ سفارش کے بغیر تو پاکستان میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے، یا سفارش کرنی ہے یا رشوت چاہیے، تو آپ بتائیے کہ کیا سر ہم مطلب ایک ہمارے جو ہے نا اس کو کیسے ملے گا؟ سر ہمارا جو ہے نا جو بھی ادھر آیا ہے ابھی تک ہمارے ساتھ، تو ایون ہمارے ساتھ جو ٹارگٹ ہے ابھی تک لوگ اتنے آئے ہی نہیں ہے۔ ہم نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، ہمارے جو ہے نا پروگرام چلے، باقی لوگوں کو پتہ ہے جس ڈسٹرکٹ میں ہم کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے، کوئی بھی آئے لیکن مطلب وہ ریکوائرمنٹس پورے کر لے۔ ہمارے دو ریکوائرمنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ وہ زمین موضوع ہے۔ زمین موضوع سے مقصد یہ ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ وہ بالکل مارشی اور واٹر ٹیبل ہائی ہو، مطلب ہے کہ وہ زمین یا وہ زمین جہاں پانی کے پہنچنے کا کوئی وہ نہ ہو۔ تو اگر پانی اویلیبل ہے بے شک وہ فلیٹ نہ ہو، بے شک وہ اتنی اچھی اور فرٹائل زمین نہ ہو، بے شک وہ پتریلی بھی ہو، اس سے کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ پانی اس کے لیے اویلیبل ہو۔ یہ ہمارے بیسک اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ جب اتنی گورنمنٹ اس پہ اتنا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس کو مطلب ہے کہ سبسیڈائز پودے دے رہے ہیں، فری آف کاسٹ پودے دے رہے ہیں، اور وہ ایریا جہاں پہ مطلب ہے کہ پانی اس کی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت انڈر دس پروجیکٹ یہ ہے کہ ڈرپ اریگیشن بھی تھوڑا بہت وہ دے رہے ہیں، تو اگر گورنمنٹ اتنا مطلب ہے کہ فیسیلیٹیشن دے رہا ہے تو ایٹ لیسٹ زمیندار تو اس کے لیے مینجمنٹ یا پانی تو پہنچا دینا، کیونکہ کا جو پانی ہوتا ہے۔ اور ایک سوری قطع کلامی کی معذرت، یہ بتائیے کہ بہت سارے علاقوں میں تو دریا کا پانی نہیں ہے، وہاں تو ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں یا کنواں لگا ہوا ہے، تو یہ زمین کے پانی سے بھی ہو جاتا ہے یہ درخت؟ نو ایشو اس کے مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ایٹ لیسٹ اتنے مطلب ہے کہ پانی ہو کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے، کیونکہ میں سمپلی اکثر زمینداروں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ان پٹس دیں گے تو آؤٹ پٹس لیں گے۔ میٹھا پانی ہو، لیکن پانی تو ڈیفینیٹلی میٹھا ہو، مطلب ہے کہ اگر وہ کارا پانی ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ کسی بھی کراپ کے لیے موزوں نہیں ہو، وہ تو کسی بھی کراپ کے لیے، وہ نہ صرف زیتون کے دوسری پودوں کے لیے، کیونکہ اگر ایک سال آپ کو دیکھا تو دوسرے سال وہ اتنے سالٹس ڈیولپ ہو جائیں گے کہ اس کے مطلب ہے کہ روٹ سفوکیشن وغیرہ اور ڈیمیجز وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے، تو کسی بھی کراپ کے لیے موزوں۔ زیتون کو سیب وغیرہ کے مقابلے میں کم پانی چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل، اس کے لیے مطلب ہمارے جو دوسرے پلدار پودے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی بہت کم پانی یا مطلب نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے، لیکن ہے بے شک یہ کانسیپٹ زمینداروں کے کہ سارا دن ہم زمینداروں کو ڈیل کرتے ہیں، اور یہ کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہے کہ مطلب جس طرح جنگلی زیتون ہے بس یہی وہی جنگلی زیتون ہے، نہیں، جب آپ نے اس کو کلٹیویٹڈ یا جیسے یورپین ٹائپ زیتون کہتے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا پانی اور مطلب کھادوں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، کم ہے لیکن ضرورت ہے، کیونکہ آپ نہیں دیں گے تو آپ مطلب اس کے لیے فروٹس آپ اس سے نہیں لے سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنے الٹرنیٹ بیئرنگ کی بات کی، جس طرح میں نے کہا کہ 2-4 سال بعد وہ بھی اس طرح ہو جائیں گے کہ مطلب اس طرح شاخیں ہوں گے اور پھر اسے آپ کچھ مطلب فروٹس وغیرہ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن سے زمینداروں کے ذہنوں سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ یہ آپ کو مطلب ہے کہ یہ بس جنگلی زیتون ہے لگا لیا اور مطلب اگر میں تھوڑا بہت پانی دے دیا تو یہ مطلب ہے کہ سروائیو کرے گا اور یہ فروٹس بھی دے گا، نہیں، اس کو اس کی جب آپ نے کلٹیویٹڈ لگا لی یا گرافٹنگ کر لی تو اس کی کچھ ضروریات ہیں۔ سر ایک سوال یہ ہے جو بہت اہم سوال ہے کہ ایک آدمی زیتون لگائے، فرض کریں اب 5 سال تک تو وہ اس کا انتظار کرے یا گرافٹنگ کرے، اس کے بعد 4 سال 5 سال انتظار کرے، 5 سال کے بعد عام طور پر ایک درخت پر کتنے کیجی پھل آئے گا 5 سال 6 سال کے بعد، اور اس سے اس کو کتنی آمدنی متوقع ہوگی؟ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ نے جو مطلب ہے کہ فروٹس یا پیداوار یا آمدن کی بات کر لی نا، یہ بھی ایک مطلب ہے کہ ایک ٹرکی سا کوشچن ان دا سینس یہ ہے، ایک زمیندار ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ٹری سے 40-50 کے جی بھی لے رہا ہے، ایک زمیندار یہ ہے کہ مطلب ہے کہ وہ 10 کے جی بھی نہیں لے رہا ہے۔ اچھا، ویرائٹیز بھی یہی ہے، آلموسٹ انوائرمنٹ بھی آلموسٹ اسی ایریا میں ہے، فرق کیا ہے؟ فرق صرف مینجمنٹ کی ہے، مینجمنٹ کا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل جو میں نے بار بار اپنے باتوں میں ویدر اس سے کہ مطلب ہے کہ آپ گرافٹڈ پلانٹ ہے یا آپ نے نئے پودے لگا لیے،
باغ کی شکل میں لگائیے. اگر آپ اس کی صحیح مینجمنٹ کیئر نہیں کریں گے تو آپ ان سے فروٹ نہیں لے سکتے. ہاں میں صرف ایک انڈیکیشن دے سکتا ہوں کیونکہ نارملی جو ہے نا اس کے جو ہے نا ایوریج 30 سے لے کے 40 kg تک جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ فروٹ لے سکتے ہیں. ایون آپ نے خود ریکارڈ کی ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے نا دیر میں کہا کہ ایک زمیندار نے ایک پودے سے 150 kg بھی فروٹس لی ہے. لیکن ایگزیکٹلی لیکن اس کے بارے میں نہیں کہتا, لیکن ایوریج کی ہم بات کریں گے 30-40 kg. اچھا اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم یہ جو ہے نا 20 kg اس کو تو لینے چاہیے. اگر اس سے کم وہ 20 kg سے بھی یہ کم لے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. مینجمنٹ نہیں, پھر وہ زیتون کو وہ کاشت نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بالکل مینجمنٹ نہیں ہے. لیکن سر 40 kg اگر فرض کرے 30 اچھا میں 20 kg کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 kg بھی لے لے. ہمارے حساب سے جو میں نے آپ کو 18x18 بتا دیے تو اس کی حساب سے 134 پودے فی ایکڑ بنتے ہیں. ٹھیک ہے تو 134 نہیں, ہم نے ایون اگر 100 پودوں کی مطلب ہے کہ فروٹس 20 kg حساب سے لے لی تو تقریباً یہ 2000 kg یا 2 ٹن فی ایکڑ پیداوار ہو گئی. یہ منیمم لیول ہے, بیئر منیمم ہے. 100 پودے اور 20 kg میں نے رکھ دی. اچھا پھر اس میں تیل کی مقدار جو ہے نا وہ 10 سے لے کے 25-26% تک ہے ویرائٹیز ایگزیکٹلی. لیکن آپ اس سے اگر کم سے کم پرسنٹیج لے لیں, مطلب اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتے, آپ اس سے 10% بھی لے لیں تو یہ آپ کے ساتھ 200 لیٹر فی ایکڑ جو ہے نا اس سے آپ کو نے تیل حاصل کیا. ٹھیک ہے خالص تیل ہوگا. وہ کوالٹی کیسی کوالٹی وائز اس از بیسٹ کیونکہ یہ پریسڈ اور کول پریسڈ آئل ہے. دیز آر دا بیسٹ ایکسٹرا ورجن آئل ہے. ٹھیک ہے. اچھا آج کل مارکیٹ میں 2000 سے لے کے 3000 پر لیٹر جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں.